میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج 15 شعبان المکرم 1431 سنہ ہجری ہے، 27 جولائی 2010 ہے۔ قبرستان کی سوگوار فضا ہے، قریب ہی مسلمانوں کی قبریں ہیں، اور آج یہ اجتماع مدنی چینل کے ناظرین کے لیے یقیناً ایک نئی بات ہوگی کہ یہ پاکستان کے کسی قبرستان میں نہیں بلکہ انگلینڈ کے مشہور و معروف شہر لندن کے قریبی ٹاؤن واٹ فورڈ کی سیمیٹری یعنی واٹ فورڈ کے قبرستان کے قریب ہو رہا ہے۔ دعوت اسلامی کا ہی یہ خاصہ ہے کہ جہاں 15 شعبان المعظم کو قبرستان میں حاضری دینا سنت ہے، وہاں الحمدللہ دعوت اسلامی نے اس ملک کے اندر بھی قبرستان کے قریب یہاں پر ایک عظیم و شان اجتماع کا انعقاد کیا گیا ہے۔ الحمدللہ ہمارے اسٹینڈ میں تو جگہ نہیں بچی، اب اسلام پہ باہر بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا یہاں آنا، ہم سب کا یہاں جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحیٰ، وہ آقا جس پر ہم سب فدا، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات والا تبار پر درود پاک پڑھنا کتنی برکتوں کا موجب ہے۔ توجہ سے سنیے، قبرستان ہی کے ماحول کو مد نظر میں رکھتے ہوئے یہ حکایت سنیے گا کہ حضرت علامہ ابو عبداللہ محمد بن احمد مالکی قرطبی علیہ رحمت اللہ القوی نقل کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت بابرکت میں حاضر ہو کر ایک عورت نے عرض کی، میری جوان بیٹی فوت ہو چکی ہے، کوئی طریقہ ارشاد ہو کہ میں اپنی بیٹی کو خواب میں دیکھ لوں۔ آپ نے اسے عمل بتا دیا۔ اس نے اپنی مرحومہ بیٹی کو خواب میں تو دیکھا، مگر اس حال میں دیکھا کہ اس کے بدن پر تار کول یعنی ڈامر، زمین کو جس سے ہم بناتے ہیں، یہاں پر جو بنایا جاتا ہے بلیک کلر کا، جو ہمارے یہاں ڈامر کہا جاتا ہے، تار کول جسے کہا جاتا ہے، اس نے لباس پہنا ہوا تھا، گردن میں زنجیر اور پاؤں میں بیڑیاں ہیں۔ یہ ہیبت ناک منظر دیکھ کر وہ عورت کانپ اٹھی۔ اس نے دوسرے دن یہ خواب حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمت اللہ القوی کو سنایا۔ سن کر آپ بہت غمگین ہو گئے۔ کچھ عرصے کے بعد حضرت سیدنا حسن بصری نے خواب میں ایک لڑکی کو دیکھا جو جنت کے ایک تخت پر سر پر تاج سجائے بیٹھی ہے۔ آپ کو دیکھ کر وہ کہنے لگی، میں اسی خاتون کی بیٹی ہوں جس نے آپ کو میری حالت بتائی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ اس وقت تو عذاب میں تھی، اور آج یہ نعمتیں، یہ برکتیں کیسے حاصل ہوئیں؟ وہ مرحومہ بولی کہ قبرستان کے قریب سے ایک شخص گزرا اور اس نے مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نوشائے بزم جنت، منبع جود و سخاوت، سراپا فضل و رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود بھیجا۔ اس درود شریف پڑھنے کی برکت سے اللہ عز و جل نے ہم 560 قبروں والوں پر سے عذاب کو دور فرما دیا۔ بسوئے کوئے مدینہ پڑھو درود پڑھو، جو تم کو چاہیے جنت تو درود پڑھو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، غور کیجئے،
درود پاک پڑھنا اپنے لیے تو برکت والا ہے ہی ہے. اگر کوئی سچا عاشق رسول سرکار کے عشق میں گھوم کر پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ کی یاد میں تڑپ کر درود پاک پڑھے، ارے اس کے قریب اگر مردے تدفین کیے گئے ہوں، وہ قبرستان سے گزر رہا ہو تو قبروں سے عذاب دور کر دیا جاتا ہے. تو جس کے درود پڑھنے سے قبروں سے عذاب دور ہو جائے، جب وہ خود قبر میں پہنچے گا تو اس کو کیا کچھ نصیب نہ ہوگا. تو میرے پیارے اسلامی بھائیو، درود پاک وہ وظیفہ ہے. آج بھی ہم مسلمانوں کے قبرستان کے قریب موجود ہیں، اس نیت سے درود پاک پڑھیے کہ یہاں جو مسلمان مدفون ہیں، نہ صرف اس سیمیٹری میں بلکہ پورے یو کے اندر جہاں جہاں مسلمان مدفون ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان سب کی اس درود پاک کی برکت سے مغفرت فرمائے. جھوم کر پڑھیے صلو علی الحبیب. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں پتہ چلا کہ درود پاک پڑھنا خاص طور پر قبرستان جا کر کس قدر برکت بھرا ہے. اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ہمیں بھی قبرستان میں جا کر مسلمانوں کی قبروں کی زیارت کرنی چاہیے. یہ سنت باعث یاد آخرت، اپنے لیے ذریعہ مغفرت اور اہل قبور کے لیے سبب منفعت ہے. یعنی بینیفٹس ملتے ہیں قبر والوں کو جب کوئی مسلمان انہیں وزٹ کرتا ہے. اس سلسلے میں 3 احادیث کرام آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں. میرے آقا فرماتے ہیں، میں نے تم کو زیارت قبور سے منع کیا تھا، اب تم قبروں کی زیارت کرو کہ وہ دنیا میں بے رغبتی کا سبب ہے اور آخرت کی یاد دلاتی ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک اور جگہ ارشاد فرماتے ہیں، جب کوئی شخص ایسی قبر پر گزرے جسے دنیا میں جانتا تھا، اس پر سلام کرے تو وہ مردہ اسے پہچانتا ہے اور اس کے سلام کا جواب دیتا ہے. میرے آقا تیسری جگہ فرماتے ہیں، جو اپنے والدین یا دونوں میں سے کسی ایک کی قبر پر ہر جمعہ کے دن زیارت کرے، اس کی مغفرت ہو جائے گی اور نیکوکاروں میں لکھا جائے گا. اللہ اکبر. قبرستان میں آنا کس قدر برکت کا باعث ہے یہ تو ہم نے سنا. قبر والا مردہ جو ہے وہ آنے والے کو پہچانتا ہے، یہ بھی ہم نے سنا. اور تیسری حدیث پاک، اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے پیرنٹس، یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا انعام ہے کہ جب زندہ ہو تو ایک بار محبت سے دیکھو تو مقبول حج کا ثواب پالو، اور دنیا سے چلے جائیں جمعہ کو ان کی قبر پر آ جاؤ تو مغفرت کی بشارت مل جائے. یہ دنیا میں بھی رحمت ہے، اور دنیا سے چلے جائیں تو ان کی قبروں پر جا کر ان کے لیے ایصال ثواب کریں تو بھی ان کی قبر پر جانے کا فیض ملتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کے والدین کو برکتیں نصیب فرمائے. جن کے والدین حیات ہیں اللہ تعالیٰ ان کا سایہ سروں پر تادیر قائم و دائم فرمائے. جن کے والدین یا والدین میں سے کوئی ایک بیمار ہیں، مالک کریم آج کی رات کا صدقہ ان کو شفائے کامل عطا فرمائے. اور کوئی ایک یا والدین میں سے دونوں اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اے رب کریم شب برات ہے، مغفرت کی رات ہے، ہم میں سے کسی کے بھی مدنی چینل کے ناظرین میں سے بھی اگر کسی کے والدین میں سے کوئی فوت ہو چکا ہے، اے مولا تجھے اس رات کا صدقہ اس قبرستان میں بیٹھ کر دیتے ہیں. اے اللہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے تمام اسلامی بھائیوں کے جو والدین ہیں ان کی مغفرت فرما. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارے اسلاف بھی قبرستان کی زیارت کو جاتے اور قبرستان جا کر کیا کرتے. آج ہم بھی قبرستان آتے ہیں، آج بھی ہم قبرستان ہی میں موجود ہیں. وی آر ان دا سیمیٹری رائٹ ناؤ. مگر ہمارے دل کی کیفیت کیا ہے؟ کوئی دل پر اثر ہے، کچھ یاد آ رہا ہے، کوئی چیز ہم ریئلائز کر رہے ہیں، یا جسٹ ایک گیدرنگ ہو رہی ہے، ہم یہاں پر آئے ہیں، گیٹ ٹوگیدر ہوگا، بڑی رات ہے، اجتماع میں شرکت کریں گے، بہت اچھی بات ہے، نیک محافل میں بیٹھنا بہت برکت کی بات ہے. مگر کوئی ایک میسج ایسا ہے جو یہاں ہمیں ملتا ہے. اور آج کے بیان میں ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ خاموش قبریں ہیں، ان کی کوئی آواز نہیں ہے، مگر یہ ہمیں کوئی میسج دے رہی ہیں، ایک خاموش میسج دے رہی ہیں، ایک سائلنٹ میسج دے رہی ہیں. آج ہم نے اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے، کچھ اس کیفیت کے ساتھ، کچھ
آخرت کی یاد کے ساتھ، کچھ اپنے دل میں تبدیلی لانے کی نیت کے ساتھ چند باتیں سنیے گا۔ امیر المومنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک قبرستان سے گزرے تو کہا السلام علیکم یا اہل القبور، یعنی اے قبر والو تم پر سلامتی ہو۔ نئی خبریں یہ ہیں، دا نیو نیوز یہ ہیں کہ تمہاری عورتوں نے نئی شادیاں رچا لی ہیں، تمہارے گھروں میں دوسرے لوگ آ کر آباد ہو گئے ہیں اور تمہارے مال ڈسٹریبیوٹ ہو چکے ہیں۔ تو آواز آئی اے عمر ہماری نئی خبریں یہ ہیں۔ اب قبر سے آواز آ رہی ہے، گریو سے آواز آ رہی ہے کہ ہماری نیو نیوزز بھی سن لیجئے۔ وہ کیا ہیں کہ ہم نے جو نیک اعمال کیے ان کا بدلہ یہاں ملا، جو راہ خدا میں خرچ کیا اس کا بھی نفع پایا، اور جو دنیا میں چھوڑ آئے اس میں نقصان اٹھایا۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، مائی ڈیئر اسلامک بردرز اینڈ ویورز آف مدنی چینل، امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا شان ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے، زمین کے اوپر رہتے ہوئے قبر والوں سے گفتگو فرما لیا کرتے تھے۔ اللہ والوں کی شان ہی نرالی ہوتی ہے، لیکن اس جو سٹوری ہے، یہ جو واقعہ ہے، یہ جو حکایت ہے، اس سے ہمیں میسج کیا مل رہا ہے؟ خصوصاً مال و دولت کے حریصوں اور عالی شان مکان اور اونچے اونچے پلازا بنانے والوں کے لیے عبرت کے مدنی پھول ہیں۔ انسان دنیا کے جس مکان کو، جس ہاؤس کو بہت زیادہ مضبوط بناتا ہے، اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، بڑے اچھے انداز سے ڈیکوریٹ کرتا ہے، وہ اس کے اندر ہمیشہ نہیں رہتا، بلکہ دوسرے لوگ اس کے اندر آباد ہو جاتے ہیں، وہ وہاں سے چلا جاتا ہے، کوئی اور ہوتا ہے۔ بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ بندہ ہاؤس اپنے لیے بلڈ کرتا ہے، اور جب ہاؤس میں ٹرانسفر ہونے کا وقت آتا ہے تو وہ قبر میں ٹرانسفر ہو چکا ہوتا ہے۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اسی طرح اس کے خون پسینے کی کمائی اور اس کا پروفٹ، اس کا بینک بیلنس پر بھی دوسرے لوگ ہی قبضہ جماتے ہیں۔ ہاں، مرنے کے بعد ایک مال ایسا ہے، ایک ویلتھ ایسی ہے جو کام آتا ہے۔ وہ مال کیا ہے؟ وہ مال یہ ہے کہ جو بندہ راہ خدا میں خرچ کر دیتا ہے، اللہ کی راہ میں سپینڈ کر دیتا ہے۔ میں نہیں کہتا، قرآن مجید فرقان حمید میں رب تعالی ارشاد فرماتا ہے، پارہ 25 آیت نمبر 25 تا 29 میں ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ کنز ایمان، کتنے چھوڑ گئے باغ اور چشمے اور کھیت اور عمدہ مکانات اور نعمتیں جن میں فارغ البال تھے، اور ہم نے یوں ہی کیا اور ان کا وارث دوسری قوم کو کر دیا، تو ان پر آسمان اور زمین نہ روئے اور انہیں مہلت نہ دی گئی۔ دولت دنیا یہیں رہ جائے گی، دولت دنیا یہیں رہ جائے گی، غافل انسان ساتھ نیکی آئے گی، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، یہ واقعہ ہمیں کیسا میسج دے رہا ہے؟ ذرا سوچئے، آج یہ گریوز ہمیں پکار پکار کر کہہ رہی ہیں، جنازہ آگے آگے کہہ رہا ہے، اے جہاں والو میرے پیچھے چلے آؤ، تمہارا رہنما میں ہوں۔ قبرستان میں آ کر ہم ایک دعا پڑھتے ہیں، السلام علیکم یا اہل القبور، یغفر اللہ لنا ولکم وانتم سلفنا ونحن بالاسر۔ اے قبر والو تم پر سلامتی ہو، اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت کرے۔ اٹ از دا ٹرانسلیشن، اور ہم خود کہتے ہیں وانتم سلفنا، کہ تم ہم سے آگے چلنے والے ہو، ہم سے پہلے پہنچنے والے ہو، ونحن بالاسر، اور ہم پیچھے آ رہے ہیں۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم خود یہ بات ریئلائز کیوں نہیں کرتے کہ سب کچھ چھوٹ جانا ہے؟ آج 15 شعبان المعظم ہم کچھ قبر والوں کے پاس بیٹھے ہیں، ہو سکتا ہے آئندہ سال یہ اجتماع پھر ہو اور ہماری قبر کے پاس لوگ آ کر بیٹھے ہوں۔
سوچئے اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اور قبر کے پاس جب ہم آئے ہیں، قبرستان میں موجود ہیں، تو ہمیں قبرستان میں آ کر غور کیا کرنا چاہیے، ریئلائز کیا کرنا چاہیے۔ قبرستان کی حاضری کے وقت ادھر ادھر کی باتوں کی بجائے، غفلت بھرے خیالات کے بجائے فکر مدینہ یعنی اپنا محاسبہ کرتے ہوئے اپنی موت کو یاد کرے، ہو سکے تو آنسو بہائے اور گناہوں کو یاد کر کے خود کو خوف یعنی عذاب قبر سے ڈرائے، توبہ کیجئے اور یہ تصور ذہن میں جمائیے کہ جس طرح آج یہ مردے اپنی اپنی قبروں میں اکیلے پڑے ہیں، ان قریب میں بھی اسی طرح اندھیری قبر میں اکیلا ہوں گا۔ حدیث پاک کے ان الفاظ کو یاد کیجئے، کما تدین تدان، یعنی جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ قبر میں میت اترنی ہے ضرور، جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور۔ آج دنیا میں جو کرنا ہے کر لیجئے، جس طرح زندگی گزارنی ہے گزار لیجئے، رب کو ناراض کرنے والا بھی مرتا ہے اور رب کو راضی کرنے والا بھی مرتا ہے۔ زندگی اس کی بھی گزر جاتی ہے جو عیاشیاں کر کے، حرام مال کما کے، بہت ساری لگژریز جمع کر کے، ہر طرح کے برے کام کر کے مرتا ہے، اور زندگی نیک آدمی کی بھی گزر جاتی ہے، مگر اصل فیصلہ، اصل انعام یا سزا اس کا فیصلہ جب ہوتا ہے جب وہ قبر میں اترتا ہے۔ کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے، ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے۔ حضرت سیدنا امام سفیان بن عیینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نیک لوگوں کے ذکر کے وقت رحمت الہی اترتی ہے۔ اے میرے اسلامی بھائیوں، جب نیک بندوں کے تذکرے کا یہ حال ہے تو جہاں خود نیک بندے موجود ہوں، جہاں خود اللہ کے اولیاء موجود ہوں، وہاں پر کیسی رحمتوں کا نزول ہوتا ہوگا۔ بے شک اللہ عز و جل کے نیک بندے جب قبروں میں پہنچ جائیں، جب بھی وہ فیض لٹاتے ہیں اور ان کے پڑوس میں دفن کرنے والوں کے بھی وارے نیارے ہو جاتے ہیں۔ تو ہونا یہ چاہیے کہ جب بھی ہمارے گھر میں سے کسی کی میت ہو جائے، انتقال ہو جائے، تو اس کو نیک لوگوں کے قرب میں، اولیاء کرام کے قریب دفن کیا جائے تاکہ اس کی برکتیں اس کو نصیب ہوں۔ چنانچہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 561 صفحات پر مشتمل کتاب ملفوظات اعلی حضرت صفحات 270 پر اعلی حضرت کا ارشاد ہے، میں نے حضرت میاں صاحب قبلہ قدس سرہ کو فرماتے سنا، ایک جگہ کوئی قبر کھل گئی اور مردہ نظر آنے لگا۔ دیکھا کہ گلاب کی 2 شاخیں اس کے بدن پر لپٹی ہوئی ہیں اور گلاب کے 2 پھول اس کے نتنوں یعنی ناک کے سوراخوں پر رکھے ہوئے ہیں۔ ان کے عزیزوں کو خیال آیا کہ یہاں قبر جو ہے پانی کی وجہ سے کھل گئی ہے، ایسا کرتے ہیں اس کو شفٹ کر دیتے ہیں۔ جب اس قبر سے میت کو نکالا گیا، دوسری قبر میں شفٹ کیا گیا، لوگ حیران ہو گئے کہ وہ جو پھول کی لڑیاں ہیں وہ گلاب کی شاخیں ہیں۔ انہوں نے 2 سانپ کی شکل اختیار کر لی، 2 سنیکس بن گئے، اور جو اس کی ناک پر جو 2 پھول تھے وہ اسنیکس کا منہ بن گئے۔ اللہ اکبر! میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، جب یہ واقعہ بیان کیا گیا تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں جب پوچھا گیا کہ وجہ کیا ہے تو فرمایا کہ یہ دونوں دراصل سانپ ہی تھے، لیکن اللہ کے ولی کے قریب دفن کرنے کی وجہ سے یہ پھول بن گئے تھے۔ یہ عذاب تبدیل کر دیا گیا تھا تو یہ عذاب، مگر ایک ولی کی قبر کے قریب تدفین کی وجہ سے اس عذاب کو چینج کر دیا گیا۔ پھر کہا گیا ایسا کرو اس میت کو وہیں جا کر دفن کر دو۔ جب دوبارہ شفٹنگ کی گئی تو دیکھا وہی سانپ پھر پھول بن گئے تھے۔ تو اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اپنی برادری میں تدفین کرنا جائز ہے، مگر کسی ولی اللہ کے قریب 2 گز زمین مل جائے تو مدینہ اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت میرے آقا نعمت امام احمد رضا خان علیہ الرحمت الرحمان فرماتے ہیں، اپنے مردوں کو بزرگوں کے پاس دفن کرو، ان کی برکت کے سبب ان پر عذاب نہیں کیا جاتا۔ ہم القوم لا یشکا بہم جلیسہم، یعنی یہ ایسی قوم ہے جن کا ہم نشین یعنی صحبت میں رہنے والا بھی محروم نہیں رہتا۔ اور ایک حدیث پاک میں فرمایا گیا ادفنوا موتاکم وسط قوم الصالحین، یعنی اپنے مردوں کو نیکوں کے درمیان دفن کرو۔ ارے جبھی تو عاشق مدینہ مدینے میں دفن ہونے کی دعا کرتے ہیں۔
ارے جس کو سرکار کے قدموں میں موت آ جائے, جنت البقیع میں قبر مل جائے, پھر اس کے وارے نیارے نہیں ہوں گے تو کس کے وارے نیارے ہوں گے؟ امیر علیہ سنت فرماتے ہیں نا, قابل رشک ہیں عطار وہ قسمت والے, قابل رشک ہیں عطار وہ قسمت والے, دفن جو میٹھے مدینے میں ہوا کرتے ہیں. آج شب برات مانگنے کی رات ہے. یقین جانیے جب یہاں کے قبرستان میں آنا ہوا اور آ کر یہ دیکھا کہ یہاں مسلمانوں کی قبریں تو موجود ہیں مگر بہت تھوڑے فاصلے پر ہی غیر مسلمین کی قبریں بھی موجود ہیں, خوف سے دل لرزنے لگا کہ اگر کبھی یہاں موت آ گئی اور ایسی جگہ دفن ہونا پڑا جہاں قریب ہی ان لوگوں کی قبریں ہیں جو اگر ڈس بلیورز ہیں, جو غیر مسلمین مرے ہیں, یقیناً اس میں عذاب ہو رہا ہوگا, اور ایسی قبروں کے پاس ہماری تدفین ہو. مالک کریم ہمیں مدینے کے سوا کہیں اور موت نہ عطا فرمائے. یقین جانیے مدینے کی موت کی کیا بات ہے, جنت البقیع کی کیا بات ہے. ایک یہ قبرستان ہے واقعی ویران نظر آتا ہے, بے شک یہ لندن کا قبرستان ہے, بہت گرینری ہے یہاں پر, مگر خدا کی قسم کبھی جنت البقیع کو دیکھیے گا, اس سے زیادہ پر نور, اس سے زیادہ پر کیف دنیا میں کوئی قبرستان نہیں. اور کیوں نہ ہو میرے آقا کے قدموں میں جو موجود ہے. ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں, ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں, مدفن میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے. اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہیے, اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ایمان اور عافیت کے ساتھ میٹھے مدینے میں موت نصیب فرمائے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, ایک اور بات جو سیکھنے کو ملی کہ قبر والوں کو ثواب پہنچتا ہے. ہم جو نیک اعمال کرتے ہیں, جو ان کو ایصال کرتے ہیں, وہ بینیفٹس جو ہیں وہ گریو میں رہنے والے کو ملتے ہیں. چنانچہ ایک صاحب کا معمول تھا, ان کی روٹین تھی کہ وہ جب بھی گریو یارڈ میں جاتے روزانہ جا کر بیٹھتے, اور جب بھی کوئی جنازہ آتا اس کی نماز پڑھتے, اور شام کے وقت قبرستان کے گریو یارڈ کے ڈور پہ کھڑے ہو کر تمام قبر والوں کو دعائیں دیتے. اے قبر والو, خدا تم کو انس عطا کرے, تمہاری غربت پر رحم کرے, تمہارے گناہ معاف فرمائے اور نیکیاں قبول کرے. وہی صاحب فرماتے ہیں ایک شام بوقت رخصت میں اپنا قبرستان والا گریو یارڈ کی جو میری روٹین تھی وہ میں پوری نہ کر سکا. میں انہیں دعائیں دیے بغیر ہی گھر آ گیا. میرے خواب میں ایک کثیر مخلوق آ گئی. میں نے ان سے پوچھا آپ لوگ کون ہیں اور کیوں آئے ہیں؟ وہ بولے ہم قبرستان والے ہیں. آپ نے عادت کر لی تھی کہ گھر آتے وقت ایوری ڈے آپ ہمیں گفٹ دیتے تھے, آپ ہمیں بلیسنگز دعائیں دیتے تھے. میں نے کہا وہ ہدیہ کیا تھا؟ تو انہوں نے کہا وہ ہدیہ دعاؤں کا تھا. میں نے کہا اچھا اب یہ ہدیہ میں تم کو پھر سے دوں گا. اس کے بعد میں نے اپنے معمول کو کبھی ترک نہ کیا, کبھی اس کو نہ چھوڑا, بلکہ قبرستان جاتا اور دعائیں دیتا. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, جو قبر والے ہوتے ہیں وہ ان کے پاس ان نیکیوں کی حاجت ہوا کرتی ہے, تو اپنی نیکیاں کیجئے اور اپنے مرحومین کو, بالخصوص جن کے رشتہ دار اس دنیا سے چلے گئے ہیں, انہیں نہ بھولیے. ان کو میرے پیارے اسلامی بھائیوں دعائیں دیتے رہیے, نیکیاں پہنچاتے رہیے. یاد رکھیے انہیں زندوں کی طرح دعاؤں کا فائدہ پہنچتا ہے. جب زندہ لوگ کی طرف سے ایصال ثواب کے تحفے آنا بند ہو جاتے ہیں تو ان کو پتہ چل جاتا ہے, اللہ عز و جل انہیں اجازت دیتا ہے تو گھروں میں جا کر ایصال ثواب کا مطالبہ کرتے ہیں. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں فتاوی رضویہ جلد 9 پیج نمبر 650 پر نقل کرتے ہیں, غرائب اور خزانہ میں منقول ہے کہ مومنین کی روحیں ہر شب جمعہ یعنی بٹوین تھرسڈے اینڈ فرائیڈے, نائٹ بٹوین تھرسڈے اینڈ فرائیڈے, اور روز عید, روز عاشورہ اور شب برات, اٹ از ٹو نائٹ, کو اپنے گھر آ کر باہر کھڑی رہتی ہیں. اور یہ ہر روح غمناک بلند آواز میں, سیڈ وائس میں یہ ندا کرتی ہے, یہ کال کرتی ہے کہ اے میرے گھر والوں, اے میری اولاد, او مائی سن اینڈ ڈاٹر, اے میرے قرابت داروں, ہمارے ایصال ثواب کی نیت سے صدقہ خیرات کر کے ہم پر مہربانی کرو. سوچئے وہ بیٹا, وہ بھائی, وہ پوتا, وہ پوتی کتنے بد نصیب ہیں کہ جن کے دادا دادی, نانا نانی, والدین میں سے کوئی ایک, کوئی بھائی, کوئی بہن قبر میں جا چکے ہیں, اور آج وہ پکار رہے ہیں کہ ہمیں ثواب کا تحفہ بھیجو. اس کے پاس ٹائم نہیں ہے, اس کے پاس خود عبادت کرنے کا وقت نہیں ہے. اور خوش نصیب ہیں وہ ماں باپ, خوش نصیب ہیں وہ بھائی,
خوش نصیب ہے وہ بہنیں، خوش نصیب ہے وہ دادا دادی، وہ نانا نانی کے جس کے پوتے پوتی بیٹے یا بھائی حافظ قرآن ہیں، عالم با عمل ہیں، جو لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے ہیں، جو لوگوں کو گناہوں سے بچاتے ہیں، خود بھی نماز پڑھتے ہیں، دوسرے مسلمانوں کو بھی نماز کی دعوت دیتے ہیں۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ نیک اعمال جب وہ اپنے مرحومین کو ایصال کرتے ہیں تو سب کو تحفہ پہنچ جاتا ہے۔ آج جتنے اسلامی بھائی یہاں موجود ہیں، غور کیجئے، پچھلے پورے سال میں، لاسٹ ہول ایئر میں آپ نے کتنی بار ایصال ثواب کیا؟ آپ نے کتنی بار اپنے مرحومین کو گفٹ پیش کیا؟ کتنی بار آپ نے ان کے لیے نیکیاں کی؟ سوچئے، وہ قبر میں آپ کی نیکیوں کا انتظار کر رہے ہیں۔ آج ان کو آپ کے گفٹ کی ضرورت ہے، آج آپ ان کو بھول رہے ہیں، کل آپ کے بچے آپ کو بھول جائیں گے، کل آپ کا بھی کوئی ایصال ثواب کرنے والا نہیں ہوگا۔ اپنے بچوں کی بھی عادت ڈالیے، جی ہاں، اپنے بچوں کی ہیبٹ بنائیے۔ جب آپ اپنے ماں باپ کے لیے دعا کریں تو اپنے بچوں کو ساتھ بٹھائیے۔ جب اپنے دادا دادی کے لیے کچھ خیرات صدقہ یا کوئی نیکی کا کام کریں، کوئی مسجد میں رقم دیں، کوئی کنواں بنائیں، کوئی جناب دعوت اسلامی یا دیگر مذہبی تنظیم کسی کی بھی مدد کریں، کسی غریب کی مدد کریں، تو اپنے بچوں کو بتائیں کہ بیٹا دیکھو میں نے اپنے والدین کے لیے یہ کام کیا ہے، اپنی دادا دادی کے ایصال ثواب کے لیے کیا ہے، تاکہ اس کا مائنڈ سیٹ بنے کہ جب ہمارا انتقال ہو تو ہمارا بچہ بھی ہمارے لیے خیرات کرے۔ آج تو بچہ دیکھ رہا ہے 15 سال کا ہو گیا، آج تک تو ابو نے کسی کے لیے کوئی خیرات نہیں کی، آج تک تو ابو نے کوئی فاتحہ نہیں کی، آج تک تو ابو خود ہی نماز نہیں پڑھتے، تو بچہ کیا ٹرین ہوگا؟ مرنے کے بعد وہ بھی ہمیں بھول جائے گا۔ بلکہ اب تو یہ دور آ گیا ہے کہ بوڑھے ماں باپ کی موت کا بچہ انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ کب یہ بڈھا جائے دنیا سے تو ہمیں پیسے ملیں، ہم عیش کریں۔ یہ ہماری ٹریننگ ہے، یہ بچے کا قصور کم ہے، ہمارا قصور زیادہ ہے۔ اور یہ یاد رکھیے، جو زندگی میں اپنے پیرنٹس کا اوبیئر نہیں ہوتا، زندگی میں اپنے پیرنٹس کی رسپیکٹ نہیں کرتا، اس کے بچے بھی اس کی رسپیکٹ نہیں کرتے۔ یہ جرم کی سزا ہوا کرتی ہے۔ جو باپ، سوچئے، اگر آج آپ کے ماں باپ حیات ہیں اور آپ جا کے اپنے بچے کے سامنے اپنے ماں باپ کے ہاتھ چومیں گے تو آپ کا بچہ آپ کے ہاتھ چومے گا۔ اس کو پتا ہے میرا باپ تو بوڑھی ماں کو گھر سے نکال چکا ہے، میری امی کی لڑائی ہوتی تھی تو والدہ کو گھر سے باہر نکال چکا ہے، میرا والد اپنے والد کو یعنی میرے دادا کو اونچی آواز میں بات کرتا ہے کہ کیا بار بار کھانس کے ہمارا آرام خراب کرتے ہو، میرے دادا کو جناب کوارٹر میں ڈال کر گھر سے باہر نکال دیا ہے۔ یہ بیٹے کی ٹریننگ ہو رہی ہے کہ جب میرا باپ بوڑھا ہوگا، جب میری ماں بوڑھی ہوگی، جب میری شادی ہو جائے گی تو مجھے یہی ایٹیٹیوڈ اپنے ماں باپ سے اپنانا ہے۔ اور اگر آپ اپنے ماں باپ کے پیر دبا رہے ہوتے، آپ اپنی ماں کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلا رہے ہوتے، آپ اپنی والدہ سے دعائیں لے رہے ہوتے، جب بھی سفر پر جاتے سر پہ ہاتھ پھرواتے، اپنی والدہ کی کچھ خیر خیریت پوچھتے، اپنے والد کا خیال رکھتے، تو یہی بچہ یہ ٹریننگ حاصل کرتا کہ جب میرا والد بھی بڑا بوڑھا ہو جائے گا تو مجھے بھی اپنے ماں باپ کی خدمت کرنی ہے۔ سوچئے، آج یہ انگلینڈ کا معاشرے میں سب سے بڑی برائی اگر گنی جائے تو ٹاپ آف دا لسٹ اگر کچھ برائیوں کو لیا جائے تو ایک برائی یہ بھی ہے کہ رسپیکٹ آف پیرنٹس ختم ہوتی جا رہی ہے۔ ہم پہلے غیر مسلمین کو کہتے تھے کہ ان کے پاس کلچر نہیں ہے، ان کے پاس فیملی سسٹم نہیں ہے، جناب مسلمان فیملی سسٹم والے یہ سارے الگ الگ ہو گئے ہیں۔ مگر آج مسلمان کا والد آ کر بتاتا ہے کہ میرا بیٹا میری بات نہیں سن رہا، اور میں اپنے بیٹے کو اپنی بیٹی کو اس لیے گائیڈ نہیں کر سکتا، زیادہ سمجھانے لگتا ہوں تو مجھے یہ ڈر ہے کہ کہیں گھر چھوڑ کر نہ چلا جائے، زیادہ سختی کروں گا تو وہ 999 کون سا نمبر ہے وہ ملا لیں گے۔ سوچئے، تف ہے ایسی اولاد پر کہ جس کے والدین اس سے ڈرتے ہوں، اور ہمیں یہ سوچنا ہے کہ یہ اولاد یہاں تک پہنچی کیوں، یہ سٹیج آیا کیوں۔ دیکھیے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ایصال ثواب کس قدر برکت کی باعث ہے کہ اگر آپ قبر میں بھی پہنچ گئے اور نیک اولاد چھوڑ کر مرے تو وہ اولاد آپ کے لیے تحفے بھیجتی رہے گی، وہ اولاد آپ کی قبر میں گفٹ بھیجتی رہے گی، وہ اپنے ماں باپ کے لیے رو رو کر دعائیں کرتی رہے گی، اور انشاءاللہ ماں باپ کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اور اگر اپنی اولاد کو پیسہ کما کر دے گئے، اپنی اولاد کو حرام روزی کما کر دے گئے، اپنی اولاد کو ہم نے بڑے بڑے سنیما سینٹر جیسے گھر کے اندر ٹی وی لگا کر دے دیے، دنیا بھر کی سہولتیں دے دی، اور مرنے کے بعد وہی اولاد فلمیں ڈرامے دیکھتی ہوگی، وہی اولاد معاذ اللہ شراب پیے گی، وہی اولاد ہمارے کمائے ہوئے پیسوں میں سے ایڈلٹری کرے گی، تو قبر میں بھی پنشمنٹ دی جائے گی کہ تم وہ تھے جو یہ پیسہ چھوڑ کر مرے تھے۔ تو آج رسپانسبلٹی کا مظاہرہ کیجئے، اس قبر میں ہم نے بھی جانا ہے،
मगर जाने से पहले जाने की तैयारी कीजिए। ऐ मेरे प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, यहां एक और बात बहुत ज्यादा समझने वाली है कि कब्र के अंदर अकल सलामत होगी, इंटेलेक्ट जो जहन है वो बाकी होगा, बंदा देख रहा होगा, उसकी बॉडी के पार्ट्स तो हरकत नहीं करेंगे मगर उसकी अकल सलामत होगी। ऐ मेरे प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, इस रिवायत से समझने की कोशिश कीजिए कि अकल सलामत जब होगी बंदे की तो उस पर उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा। गौर से सुनिए और अपने अंदर मजीद रिक्कत पैदा कीजिए। दुरूद पाक पढ़ लीजिए, सल्लु अलल हबीब। ऐ मेरे प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, गौर से सुनिए, हजरत सैयदना अता बिन यसार रदियल्लाहु ताला अन्हु नरेट्स that the holy prophet Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wasallam once said to Hazrat Sayyiduna Umar Farooq radiyallahu ta'ala anhu, "O Umar, what will happen when you die? Your family will fetch your body. They will prepare a grave of 3 yards in length and 2.5 yards in width. On their return, they will wash and then wrap your body in the shroud. They will then place scent, fragrance on you and place you in the grave. They will then fill the grave with soil and bury you. When they leave you, 2 angels by the name of Munkar and Nakir will appear to you for an exam. Their voices will be like the sound of thunder, and their eyes would be like lightning. They will approach you with their hair dragging. They will tear the earth in front of them with their teeth." O Umar radiyallahu ta'ala anhu, what will be the state at the time? Hazrat Sayyiduna Umar Farooq radiyallahu ta'ala anhu asked, will my sense of intellect still be there with me as it is with me now? Rasul Akram Rahmatul lil Alameen sallallahu ta'ala alayhi wa sallam replied, yes. Hazrat Sayyiduna Umar radiyallahu ta'ala anhu then said, Inshallah azza wa jal, I will be sufficient for them. हजरत उमर का तो ये मकाम था कि आपने कहा अगर अकल सलामत होगी तो मैं जवाब दे दूंगा, मगर यहाँ एक और बात सोचने की है। माय डियर इस्लामिक ब्रदर्स एंड व्यूअर्स ऑफ मदनी चैनल, आफ्टर नरेटिंग दिस वेरी हदीस शरीफ, हुज्जतुल इस्लाम हजरत सैयदना इमाम मोहम्मद गजाली अलैहि रहमतुल्लाहिल वाली states, because of death there is no change in the state of the intellect. Changes only occur in the physical body and their parts. In this manner, the deceased is able to understand hardship and taste. The intellect is a hidden object and cannot be seen by the naked eye. Even though the body may crumble and rot, the intellect is still intact. जो कुछ हो रहा होगा वो महसूस हो रहा होगा। याद रखिए, जो जानवर होते हैं ना, मरने के बाद इनकी जो सोच होती है, इनका जो जहन होता है, इनकी अकल होती है, ये खत्म हो जाती है। When animals die, they lose the ability to sense anything, but these senses still remain in humans. In fact, the sense of sight and hearing intensifies and become greater. If due to our sins, the Almighty Allah Azza wa Jal becomes angry with us, then what will happen to us? Even if someone locks up alone in a beautiful room, we become worried and anxious. No person will even be prepared to stay one night alone in a graveyard. Then what will be our state if we are left alone in the grave? आज कब्रिस्तान में आए हैं, इतने सारे इस्लामी भाई हैं तो दिल लग रहा है। अगर आप अकेले होते तो क्या इस कब्रिस्तान में रात गुजार सकते थे? अरे कब्रिस्तान में कब्रों के ऊपर रहकर अकेले रात नहीं गुजर रही, तो कब्र के अंदर कयामत तक अकेले कैसे रहेंगे? मेरे प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, what will be our state when our families leave us alone with only the soil as our companion and return to their homes? Even though the body will be still, the intellect will still be intact. The deceased will see the people leaving. He will listen to the footsteps of the people.
those people who do not read their salah, those who do not fast in the month of Ramadan and do not pay their zakat, those who watch films and dramas, those who listen to music, those who disobey their parents, those who hurt the feelings of their Muslims without any valid religious reason, those who steal, those who threaten others for money, those who steal the property of others should listen very carefully. Perhaps right now, there isn't anyone capable of locking you in a grave alone. However, in a few years, in a few months, in a few days, perhaps even in a few moments, you will be locked up all alone in a grave. Hazrat Bakr Abid radiyallahu ta'ala anhu used to say to his mother, "My beloved mother, how nice would it be you if you hadn't given birth to me? Now that you have given birth to me, your son will remain imprisoned in a grave for a very long time. Thereafter he will be removed from the grave and would have to go to the ground of judgment. आह सल्बे ईबा का खौफ खाए जाता है, आह सल्बे ईबा का खौफ खाए जाता है। काश मेरी माँ ने ही मुझको ना जना होता, तार बन गया होता मुर्शिदी के कुर्ते का, मुर्शिदी के सीने का बाल बन गया होता। मैं मदीने की गली का कोई कुत्ता होता, मैं मदीने की गली का कोई कुत्ता होता। काश होता ना मैं इंसान मदीने वाले। मेरे प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, ये कब्र की जो रात है ना, ये कब्र की जो मंजिल है, ये आसान नहीं है। अरे वो आका जिसके सदके हम जन्नत में जाएंगे, वो आका जो सफीए रोजे महशर है, अरे वही तो आका हैं जिनका कब्र में भी सहारे की उम्मीद है। वो आका कब्र के बारे में कैसे हमारी रहनुमाई फरमाते हैं। प्यारे इस्लामी भाइयों, गौर से सुनिए। मेरे आका को किसी किस्म का कोई खौफ नहीं है, मगर कुर्बान जाइए मदीने वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अश्कबारी पर। हमारे बख्शे बख्शाए आका, हमें बख्शवाने वाले मीठे मीठे मक्की मदनी मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कब्र के ताल्लुक से खौफे खुदा मुलाहिजा हो। चुनाचे हजरत सैयदुना बर्रा बिन आजिब रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, हम सरकारे मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हमरा एक जनाजे में शरीक थे। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कब्र के किनारे बैठकर इतना रोए कि आपकी दाढ़ी मुबारक भीग गई। फिर फरमाया, इसके लिए तैयारी करो, बी प्रिपेयर फॉर ग्रेव। कौन तैयार है हम में से? कोई है जो ये दावा कर सकता है कि मैं अपनी कब्र में आज जाने के लिए तैयार हूं? क्या जवाब देंगे? आज दुनिया के क्वेश्चंस, दुनिया के एग्जाम्स के क्वेश्चन अगर पता चल जाए तो बंदा हैप्पी हो जाता है। आज स्टूडेंट से पूछिए, लंदन वैसे भी मशहूर इस बात के लिए है कि यहाँ स्टूडेंट्स रहते हैं, बड़ी तैयारी करते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं। ए स्टूडेंट्स, मैं आपसे पूछता हूँ, जब आपके एग्जाम्स आते हैं, आपकी रात की नींद चली जाती है, आप बेचैन हो जाते हैं, आप अनईज फील करते हैं, कोई पूछता है क्या प्रॉब्लम है, आप कहते हैं इम्तिहान सर पर है, उसकी प्रिपरेशन कर रहा हूँ। है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आपके इम्तिहान की डेट फिक्स है। अगर आपको पता है कि किस दिन इम्तिहान होना है, आप उसकी तैयारी करते हैं, रात सोना छोड़ देते हैं, खाना पीना कम कर देते हैं। और मैं आपसे सवाल करता हूं, अगर आप इम्तिहान में फेल हो जाएंगे, क्या हो जाएगा? 1 साल रिपीट कर दिया जाएगा, आपको जेल में बंद नहीं कर दिया जाएगा। लेकिन ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, एक इम्तिहान वो है, एक एग्जाम वो है जिसका पेपर भी आउट है, जिसके क्वेश्चन भी पता है। मन रब्बु का, तुम्हारा रब कौन है? मा दीनु का, तुम्हारा दीन क्या है? और तीसरा क्वेश्चन होगा, मा कुंत तकूलू फी हक्की हाज़र रजुल। और पूछा जाएगा, इस सोने सोने आका, ये मदीने वाले मुस्तफा जो हैं, इनका प्यारा चेहरा दिखाकर पूछा जाएगा, इनके बारे में दुनिया में क्या कहा करता था। 3 क्वेश्चंस आर डिक्लेयर्ड बट नो टाइम ऑफ एग्जाम इज डिक्लेयर्ड। वी डोंट नो द टाइम ऑफ एग्जाम। हो सकता है आज की रात ही ये एग्जाम आ जाए, हो सकता है कल ये एग्जाम आ जाए। हम में से कौन तैयार है? किसने तैयारी की है ये एग्जाम देने की?
میرے آقا کہتے ہیں قبر کے کنارے بیٹھ کر اس کی تیاری کرو۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائی، ہم تو گناہگار ہیں، ہم بدکار ہیں، مگر جو بخشے بخشائے ہیں، ارے وہ جن کو دنیا میں جنت کی بشارت ملی ہے، امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی کی قبر پر تشریف لاتے تو اس قدر آنسو بہاتے کہ آپ کی داڑھی مبارکہ تر ہو جاتی۔ عرض کی گئی جب جنت یا دوزخ کا تذکرہ کیا جاتا ہے، وین ایور ڈسکس آن ہیون اور ہیل، آپ اتنا نہیں روتے، اتنا کرائی نہیں کرتے، لیکن جب بات گریو کی ہوتی ہے تو آپ بہت روتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا ہے میں نے کہ آخرت کی سب سے پہلی منزل قبر ہے۔ اگر قبر والے نے اس سے نجات پائی تو اس کا معاملہ اس سے آسان ہے، اور اگر اس سے نجات نہ پائی تو اس کا معاملہ زیادہ سخت ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ذوالنورین ہیں، جامع القرآن ہیں، حضرت سیدنا عثمان ابن عفان کا خوف خدا، غور تو فرمائیے، آپ ان عشرہ مبشرہ صحابیوں میں سے ہیں جن کو دنیا میں جنت کا مژدہ مل گیا، مگر خوف خدا یہ ہے کہ قبر کے پاس آ کر زارو قطار روتے، بلکہ قبر کا تذکرہ ہو جاتا تو آپ کی ہچکیاں بن جاتی۔ اے عاشقان رسول، افسوس، 100 کروڑ افسوس، اگر ہم دوسرے کو قبر میں اترتا ہوا دیکھتے ہیں مگر یہ بھول جاتے ہیں کہ ایک دن ہمیں بھی قبر میں اتارا جائے گا۔ ہماری حالت یہ ہے کہ اگر لائٹ بند ہو جائے تو دل گھبراتا ہے، خصوصاً اکیلے ہوں تو بہت خوف محسوس ہوتا ہے، اندھیرا کاٹ کھاتا ہے۔ ہائے ہائے، اس کے باوجود قبر کے ہولناک گھپ اندھیرے کا کوئی احساس نہیں۔ نمازیں ہم سے نہیں پڑھی جاتی، رمضان کے روزے ہم سے نہیں رکھے جاتے، فرض ہونے کے باوجود زکوٰۃ پوری ہم ادا نہیں کرتے، ماں باپ کے حقوق ہم ادا نہیں کر پاتے، رات دن گناہوں میں گزر رہے ہیں۔ یقیناً موت کا ایک وقت مقرر ہے، اسے ٹالنا ممکن نہیں۔ اگر اسی طرح گناہ کرتے رہے، یک موت کا پیغام آ پہنچا اور ہمیں قبر کے گھڑے میں ڈال دیا گیا تو نہ جانے ہماری قبر کی پہلی رات کیسے گزرے گی۔ یاد رکھ ہر آن آخر موت ہے، بن تو من انجان آخر موت ہے۔ مرتے جاتے ہیں ہزاروں آدمی، عاقل و نادان آخر موت ہے۔ کیا خوشی ہو دل کو چندے زیست سے، غم زدہ ہے جان آخر موت ہے۔ ملک کے فانی میں فنا ہر شے کو ہے، سن لگا کر کان آخر موت ہے۔ بارہا علمی تجھے سمجھا چکے، مان یا مت مان آخر موت ہے۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، شب برات جہنم سے آزادی کی رات ہے، آج کی رات مانگنے کی رات ہے۔ آج اللہ تبارک و تعالی قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کی بالوں کی تعداد کے مطابق گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ ارے آج تو کروڑوں بخشے جائیں گے، آج تو مغفرت کا دروازہ کھلا ہے، آج یہ پکار پکار کر اعلان کیا جا رہا ہوگا، ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کی مراد پوری کی جائے، ہے کوئی طلبگار کہ اس کی طلب کی جائے، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ اس کی توبہ پوری کی جائے، اس کی توبہ قبول کی جائے۔ آئیے آج کی رات توبہ کر لیجئے، اور آج کی رات قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے کبھی آپ نے سوچا ہم اپنے سر کے بال کاؤنٹ نہیں کر سکتے؟ اس پورے ٹرائب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے مطابق آج کی رات گناہ گار جہنم سے آزاد ہو رہے ہیں۔ مگر آج بھی کچھ ایسے بد نصیب ہوں گے، احادیث کرام میں یہ مفہوم ملتا ہے کہ شرابی، ڈرنکر، ایڈلٹرر، زنا کرنے والا، ماں باپ کا نافرمان، ڈس اوبیئر آف پیرنٹس، اور مختلف روایتوں کے مطابق جادوگر، پراؤڈ کرنے والا، تکبر کرنے والا، اور بہت سارے گناہوں کے بارے میں آتا ہے کہ وہ لوگ آج نہیں بخشے جائیں گے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم میں سے کوئی ان عادتوں میں گرفتار ہو، شراب کا عادی ہو؟ مدنی چینل کے ناظرین بھی غور کرے، کوئی ایڈلٹرر ہو، کوئی ماں باپ کو ستانے والا ہو، کوئی تکبر یعنی پراؤڈ کرنے والا ہو، ارے توبہ کر لو،
آج سب بخشے جائیں گے، کہیں آج بھی ہم نہ رہ جائیں. آج تو کروڑوں بخشے جائیں گے، کہیں آج کی رات بھی ہم محروم نہ رہ جائیں. وہ رب بڑا کریم ہے، اس سے توبہ کر لیجئے. اور اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جن دونوں گناہوں کا تذکرہ ہوا، یہ کس قدر سخت گناہ ہیں، بارگاہ الہی میں کس قدر سخت ناپسند ہیں. اے شراب پینے والوں، اے شراب کا کاروبار کرنے والوں، اے شراب سپلائی کرنے والوں، اے شراب بیچنے والے ریسٹورنٹس میں کام کرنے والوں، غور سے سنیے. دا کنگ آف مدینہ، دا beloved of Allah صلی اللہ تعالی علیہ وسلم has said, Allah azza wa jal curses the one who sells alcohol, the one who drinks alcohol, and the one who buys it. Another hadith says, on the day of judgment, an alcoholic will be brought in such a face that his face are black, his eyes are blue, and his tongue will be hanging on the chest, and his saliva will be flowing like blood. On the day of judgment, people will recognize him. Don't greet him with salam. And if he falls ill, do not visit him. If he dies, do not offer his janaza. This ruling applies whenever he considers drinking it to be halal, because inside the sight of Allah Azza wa Jal, he is like an idol worshipper. The Prophet sallallahu alaihi wasallam also said, every intoxicant is a sharab, alcohol, and every sharab is haram. So whoever drinks alcohol in this world, Allah Azza wa Jal makes the pure wine of Jannah impressible for him. The people who will unable to smell the fragrance of Jannah unless they repent, despite the fact that the smell of Jannah can be smelt from a distance of 500 years. 500 برس کی دوری سے جنت کی خوشبو سونگھ لی جائے گی، مگر چند بد نصیب ایسے ہوں گے جو جنت کی خوشبو بھی نہ پا سکیں گے. یعنی اتنا دور کر دیا جائے گا. وہ بد نصیب کون ہے؟ الکوہلک، شراب پینے والا. The one who disobeys his parents، ماں باپ کا نافرمان. ایڈلٹرر، توبہ کر لیجئے. ایڈلٹری کی سزا کس قدر زیادہ ہے. The noble Prophet صلی اللہ تعالی علیہ وسلم said, he who filled his eyes with haram, Allah Azza wa Jal will fill his eyes with embers from the fire of hell. And whoever committed adultery, Allah Azza wa Jal will raise him from the grave in such a state that he is thirsty, crying and sorrowful, with a black face and surrounding by darkness. He will be wearing a necklace of pearls of fire and wearing clothes made from molten copper. Allah Azza wa Jal will neither converse with him nor purify him, and for him is a painful punishment. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, whoever committed adultery with a married woman, then half of the punishment of the whole ummah will be upon this man and woman. Meaning the woman will be punished so long as she committed this sin willingly. سوچئے، تھوڑی دیر کا مزہ ہے، تھوڑی دیر کا ٹیسٹ ہے، اور آخرت کا ختم نہ ہونے والا عذاب ہے. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ کبھی بھی لذت کے لیے گناہ مت کرنا، ٹیسٹ کے لیے گناہ مت کیجیے گا. فلم دیکھی، 3-4 گھنٹے کا ٹیسٹ ہوا، فلم بند ہوئی، ٹیسٹ ختم. شراب پی، ڈرنک کیا، تھوڑی دیر کا ٹیسٹ ملا، تھوڑی دیر کے بعد ٹیسٹ ختم. بزرگ کیا کہتے ہیں؟ لذت کے لیے گناہ مت کرنا، کیونکہ لذت ختم ہو جائے گی اور گناہ باقی رہ جائے گا. اس کی سزا آن دا ڈے آف ججمنٹ باقی ہوگی. اور فرماتے کبھی بھی مشکل کی وجہ سے، ڈیفیکلٹی کی وجہ سے نیکی مت چھوڑنا، کہ ڈیفیکلٹی ختم ہو جائے گی، مشکل ختم ہو جائے گی، مگر رب کے یہاں اس کی جزا باقی رہ جائے گی، اس کے ریوارڈز باقی رہ جائیں گے. آج انگلینڈ میں بڑی سردی پڑتی ہے، فجر میں اٹھنا مشکل لگتا ہے، ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا ڈیفیکلٹ لگتا ہے، بٹ آفٹر پریئنگ صلاح ڈیفیکلٹی از گون. مگر رب کی بارگاہ میں اس کا انعام تیار کر دیا گیا. اجتماع میں آنا بڑا مشکل لگتا ہے، کاروبار کو چھوڑ کر اجتماع میں جاؤ، مدنی قافلے میں انگلینڈ کے اندر اپنی چھٹیاں کروں، اپنے کام کو چھوڑوں. ارے 1 دن چھوڑا، 2 دن چھوڑا، اس کے بعد ڈیفیکلٹی ختم ہو گئی، ارے واپس جا کے جاب جوائن کر لی، واپس جا کے گھر والوں کو ہم نے جوائن کر لیا. مگر انشاءاللہ قیامت کے دن کے لیے 3 دن کے قافلے کا ثواب لکھ کے رکھ دیا گیا. وہ ریوارڈ تیار ہے.
اور اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ خوش نصیب ہیں وہ اسلامی بھائی جو تھوڑی ڈیفیکلٹی برداشت کرتے ہیں اور نیکی کے کام میں لگے رہتے ہیں، سر پہ امامہ پہنتے ہیں، چہرے پر داڑھی سجاتے ہیں، سنتوں کا لباس پہنتے ہیں، دعوت اسلامی کے قافلوں میں سفر کرتے ہیں، اجتماعات میں شرکت کرتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں یہ ڈیفیکلٹ ہے، ہم جانتے ہیں یہ مشکل ہے، ارے یہ تھوڑی ڈیفیکلٹی ہے، وہ قبر کی ڈیفیکلٹی بہت زیادہ ہے، یہ تھوڑی پریشانی ہے، ارے محشر کے دن کی پریشانی بہت زیادہ ہے۔ آج دنیا سے شیم آتی ہے، ارے چہرے پر داڑھی سجاؤں گا لوگ کہیں گے مولانا بن گیا ہے، ارے دنیا کی شیم تھوڑی سی ہے، جب کروڑوں لوگوں کے سامنے میدان محشر میں شرمندہ کیا جائے گا وہ شیم بہت بڑی ہے۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ناؤ اٹس یور چوائس، دنیا کی ڈیفیکلٹی برداشت کرنی ہے یا آخرت کی ڈیفیکلٹی کے لیے ریڈی رہنا ہے؟ دنیا کی شیم برداشت کرنی ہے یا آخرت کی شیم کے لیے تیار رہنا ہے؟ دنیا کے لیے اپنے آپ کو تھوڑا سا ضبط کرنا ہے یا آخرت کی پنشمنٹ کے لیے تیار ہونا ہے؟ اٹس ناؤ یور چوائس۔ یہ آپ کی طرف میں بڑھاتا ہوں، آج آئیے، آج شب برات ہے، رب کو راضی کرنے کی رات ہے۔ اگر کوئی اسلامی بھائی نماز میں سستی کر رہا ہے، اگر میرا کوئی بھائی گناہوں کی طرف ہے، اگر خدا نہ خواستہ ایڈلٹری کی عادت ہے، خدا نہ خواستہ ڈرنکنگ کی عادت ہے، خدا نہ خواستہ والدین ناراض ہیں، ارے میرا رب بھی راضی نہیں ہوتا جس کے والدین ناراض ہوتے ہیں۔ آج مانگنے کی رات ہے، اتنا بڑا اجتماع ہے، شب برات ہے، سب مل کر نیت کرتے ہیں کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ ایسا نعرہ لگائیے کہ شیطان ہم سے دور چلا جائے، آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، نمازیں قضا نہیں کریں گے، فلمیں ڈرامے نہیں دیکھیں گے، گانے باجے نہیں سنیں گے، اپنے ماں باپ کی فرما برداری کریں گے، شراب اور زنا کے قریب بھی نہیں جائیں گے، چہرے پر سرکار کی سنت داڑھی سجائیں گے، غیر مسلموں کے طریقے پر عمل نہیں کریں گے۔ ارے کیا معلوم آپ کا یہ نیت کرنا رب کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ آج ملینز اور ملینز بخشے جا رہے ہیں، اے مالک کریم تیرے بندے نیکی کی نیت کر رہے ہیں، آج بخشے جانے والوں میں ہمارا نام بھی تحریر فرما دے۔ اے مولا ہم بہت تھوڑے ہیں، ہم تھوڑوں کا نام بھی لکھ دے، تیرے خزانے میں کمی نہیں مولا، آج ہم سب کی مغفرت فرما دے۔ اور میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج آپ سب کو میں دعوت دیتا ہوں، آپ اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو دیکھیے کتنے اسلامی بھائی ایسے موجود ہیں جو اس وقت بھی 3 دن مدنی قافلے میں ہیں۔ ذرا ہاتھ اٹھائیے، زور اوپر ہاتھ اٹھائیے، دیکھیے ہمارے یہ اسلامی بھائی کتنے خوش نصیب ہیں جو اس وقت بھی راہ خدا میں سفر پر ہیں، ٹریولنگ میں ہیں اور قافلے سے یہاں پر الحمدللہ شب برات کے اجتماع میں آئے ہیں۔ آپ کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ 3 دن کے قافلے کی کیا ہی بہاریں ہیں، کسی کو سرکار کا دیدار نصیب ہو جاتا ہے، کوئی بیمار والدین کو چھوڑ کے آتا ہے، گھر جاتا ہے تو والدین صحت یاب ہو چکے ہوتے ہیں، کوئی گھر میں پریشانیاں چھوڑ کے آتا ہے، جاب کی ڈیفیکلٹیز چھوڑ کے آتا ہے، قافلے میں آ کر دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ڈیفیکلٹی دور کر دیتا ہے۔ سارے نیت کیجئے، انشاءاللہ شب برات نیت کرنے کی رات ہے کہ ایوری 30 ڈے آفٹر ایوری منتھ، ود ان ایوری منتھ ہم نیت کریں کہ انشاءاللہ ہر مہینے 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کریں گے۔ ارے ابھی تو سنا ہے کہ تھوڑی ڈیفیکلٹی برداشت کر لیں گے، ڈیفیکلٹی ختم ہو جائے گی، ثواب باقی رہ جائے گا۔ تو انشاءاللہ ہر مہینے 3 دن قافلے میں سفر کون کون کرے گا؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ہمارے ذمہ داران بھی دیکھ لیں، پیچھے مدنی قافلہ مکتب، مدنی قافلہ کیمپ ہے، جب یہاں دعا ہو جائے ہمارے ذمہ داران وہاں کھڑے ہوں گے۔ اٹس یور چوائس۔ دیکھیں ہم آپ کو یہ بھی فیسلٹی دیتے ہیں، آپ یہ بتا دیں میرا نام یہ ہے، میرا فون نمبر یہ ہے، اور ساتھ ساتھ ایوری منتھ 3 ڈیز میں 1st 2nd 3rd یا 4th جو ویکینڈ آپ کے لیے ایزی ہو وہ ویکینڈ لکھا دے۔ سیٹرڈے سنڈے عموماً آف ہوتا ہے، فرائیڈے آپ کو چھٹی کرنی پڑے گی، اور چھٹی کر کے ہی تو ڈیفیکلٹی برداشت کرنی ہے، اور آخرت کی انشاءاللہ راحتیں ہمارا مقدر بنیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مالک کریم ہم سب کو شب برات کی برکتیں نصیب فرمائے، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ فرمائے۔ شب برات کے بعد کچھ ہی دنوں کے بعد مبارک مہینہ آنے والا ہے جو رمضان کا مہینہ ہے، رحمتوں کا مہینہ ہے۔ یقیناً آپ اپنے ڈونیشنز، اپنی زکوٰۃ، اپنے فطرے اور اپنے معاملات کو، عطیات کو دیں گے۔ آپ سے گزارش کرتا ہوں اور کوئی تنظیم اگر ایسی دیکھی ہو تو بتا دیں۔ میں دعوت اسلامی کے جملہ مدنی کاموں کی اگر ڈیٹیل بتاؤں گا ٹائم کافی ہو جائے گا، آپ کو سحری بھی کرنی ہے۔ صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں، کبھی انگلینڈ میں ایسا دیکھا تھا کہ قبرستان کے اندر بیٹھ کر ہم اتنا بڑا عظیم و شان اجتماع ارینج کر سکیں گے؟ اور یہ صرف یہاں نہیں، برمنگم میں بھی ہو رہا ہے، بریڈ فورڈ میں بھی ہو رہا ہے، اور بھی انگلینڈ کے کئی شہروں میں ہو رہا ہے، اور صرف انگلینڈ میں نہیں بلکہ دنیا بھر میں ہو رہا ہے۔ دعوت اسلامی کا پیغام الحمدللہ تھاؤزنڈز آف سٹیز میں پہنچ چکا ہے۔ تو آپ سب سے گزارش کروں گا
آپ کے سامنے یہ تحریک ہے جو لائف چینجنگ کر رہی ہے. مدنی چینل یقیناً آپ دیکھتے ہوں گے کہ گھر میں پہنچ کر مسلمانوں کی تقدیروں کو بدل رہا ہے، بلکہ غیر مسلم مسلمان ہو رہے ہیں. تو دعوت اسلامی کے اس پورے نظام کو چلانے کے لیے ہمیں کتنے اخراجات کی حاجت ہوگی. تو یہ بھی آج مبارک رات ہے، نیت کر لیں کہ ہم سب اپنی زکوٰۃ، اپنے فطرے، اپنے ڈونیشنز اور دل کھول کر انشاءاللہ اپنی دعوت اسلامی کے ساتھ تعاون کریں گے. اور نہ صرف اپنے ڈونیشنز دیں گے بلکہ اپنے رشتہ دار، اپنے دوست، اپنے احباب سب کو انشاءاللہ تیار کر کے اپنے انشاءاللہ دعوت اسلامی کے ساتھ ہم تعاون کریں گے. مدنی چینل پر وقتاً فوقتاً اکاؤنٹ نمبرز بھی چلتے رہتے ہیں UK کے لیے، آپ اس میں ڈپازٹ کر سکتے ہیں. ہمارے ذمہ داران یہاں موجود ہیں، بلکہ میں اپنے ذمہ داران سے کہوں گا کہ مدنی قافلہ مکتب کے پاس وہ بھی کھڑے ہو جائیں. ہو سکتا ہے کوئی یہ چاہے کہ آج بڑی رات ہے، میں آج ہی اچھی نیت کر لوں. ہو سکتا ہے آپ جیب میں پیسے نہیں لائے ہوں گے، کوئی بات نہیں، نیت تو آج کر سکتے ہیں کہ بھائی میں انشاءاللہ اپنی دعوت اسلامی کو اتنے پیسے دوں گا. وہی بات کہ مردے انتظار کر رہے ہیں، مرحومین ویٹ کر رہے ہیں ہمارے گفٹ کے لیے. آگے بڑھیے، آپ کے والدین نے آپ کو یہاں تک پہنچایا ہے، آپ کے دادا دادی، آپ کے نانا نانی، آپ کے مرحومین کا آپ پر کوئی رائٹ ہے. ان کے ایصال ثواب کے لیے ہمت کیجئے، اپنے لیے کیجئے کہ میں مر جاؤں مجھے اس کا ثواب ملے. کوئی چاہتا ہے کہ پورے دن مدنی چینل کو میں اسپانسر کر دوں 5000 پاؤنڈ اے ڈے، وہ ہمت کرے، ہمارے ذمہ دار کو لکھوا دے. کوئی بات نہیں، آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں میں ودن اے منتھ دے دوں گا، آفٹر 2 منتھ دے دوں گا، آفٹر 3 منتھ دے دوں گا. لیکن آج کی رات نیت ہو جائے گی، وہاں مقبول ہو گئی تو بیڑا پار ہو جائے گا. 5000 پاؤنڈ نہیں دے سکتے، 12 گھنٹے اسپانسر کر دیں، 2500 پاؤنڈ دے دیں. 1 گھنٹہ مدنی چینل 1 آور اگر کوئی اسپانسر کرنا چاہتا ہے تو 200 پاؤنڈ، یہ اپروکسیمیٹلی ہے، وہ آپ دے سکتے ہیں. اور دیتے وقت یہی نیت کریں کہ میں دعوت اسلامی کو ہر نیک اور جائز کام کے استعمال کے لیے دے رہا ہوں. انشاءاللہ اس کی آپ کو برکتیں نصیب ہوں گی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آئندہ سال، کیونکہ یہ سال ہمارا اعمال نامہ ختم ہوا، نئی ڈیڈ، نیا رجسٹر شروع ہوا ہے. اللہ تعالیٰ آنے والا سال ہمارے لیے مبارک فرمائے، نیکیوں بھرا سال عطا فرمائے. پچھلے سال بڑی گناہوں کی عادت رہی، مولا آئندہ سال ہمارے لیے نیکیوں بھرا سال فرما دے، ہمیں نیک بنا دے. اس سال تو حج کرنے والوں کے نام لکھے جا رہے ہیں، اے اللہ آج کی رات اس سال حج کرنے والوں میں ہمارا نام لکھ دے. انشاءاللہ دعا میں بھی اپنے مالک سے مزید مانگیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شب برات کی برکت نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے. سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے، پھیلائی ہے. دین کا پیغام ہے یہ، دنیا بھر کے نام ہے. دین کا پیغام ہے یہ، دنیا بھر کے نام ہے. میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا. ہو کرم بہر خاک مدینہ.